سبق نمبر 1 حمد نظم کی تشریح بات نمبر 1 ہے یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ مفہوم شاعر کہتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور ان سے بھی آگے جتنی بھی دنیایں موجود ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کی جھلک نمایاں ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا عکس دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام مخلوقات سے جدا، بلند اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام ایسا عظیم ہے کہ کوئی اس کی حقیقت اور شان کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ بات نمبر 2 ہے ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ مفہوم شاعر کہتا ہے کہ ہر صبح ایک نئے رنگ، نئی تازگی اور نئی امید کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سنگلاخ زمین میں بھی سبزہ و گل کھلتے ہیں جو اس کی تخلیقی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر آواز، ہر گونج میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات کا آہنگ سنائی دیتا ہے۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کا رہنما ہے۔ بات نمبر 3 ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ مفہوم اس بات میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بے مثال تخلیقی قدرت اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ہر ستارے میں ایک الگ جہان آباد ہے اور چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی روشنی اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی زبان دی ہے اور تمام مخلوقات چاہے وہ جانور ہوں یا انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ یہ بند اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی صفات اور کائنات کے ہر ذرے میں اس کی موجودگی کا اعتراف کرتا ہے۔ بند نمبر 4 سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا۔ اس بات میں شاعر انسان کی عظمت اور ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور بندگی کی دعا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص منصب یعنی آدمیت کا شرف اور خلافت عطا کی ہے، جو نہایت بڑی نعمت اور ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے سجدے کی توفیق بھی عطا ہو تاکہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر جھکا رہے۔ شاعر کی التجا، عاجزی، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے شوق کا اظہار ہے۔